السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 58 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات کہ تم لوٹا دو امانتیں الی اہلیہا ان کے اہل کی طرف وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا تم عدل فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعم ما یعظکم بہ تمہیں بہت ہی خوبصورت نصیحت کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا سمیعا بصیرا ہے سننے والا دیکھنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹا دو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت مقدسہ جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی توفیق سے ہم عدل یعنی انصاف کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کی اس حکم کہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم امانت ادا کریں، ہم امین ہوں، ہم دیانت دار ہوں، اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں، جس کی بھی کوئی امانت ہمارے ذمے ہے ہم اس کو ادا کر دیں، کسی کا بھی حق ہم اپنے ذمے نہ رکھیں۔ اور آج کے لیسن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو امانت آپ کے پاس ہے اس کو عدل کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کر دیں، یا جب کبھی آپ کو کسی جگہ پر حکم بنایا جائے یعنی کہ ثالث بنایا جائے، جھگڑے کا فیصلہ کرنے والا بنایا جائے، تو اس صورت میں تقاضا یہ ہے کہ اپنے جذبات سے بالا تر ہو کر، اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ عدل قرآن حکیم اس بات کو اس کے میننگ سے سمجھیے۔ عدل کے معنی ہوتے ہیں برابری، یعنی کہ دونوں سائڈ پہ سیم ہونا، دونوں اطراف کا برابر ہونا، کوئی کمی یا کوئی بیشی کو چھوڑ کر درمیانی راہ کے اختیار کرنے کو اعتدال یا عدل کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص، اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم میں دو ورڈز یوز کیے گئے ہیں، ایک عدل ہے اور ایک قسط ہے۔ ان دونوں ورڈز میں ایک لطیف سا ڈفرنس نوٹ کیجئے۔ عدل میں دو فریقین ہوں گے اور دونوں کے معاملات میں لین دین ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طرف ایک شخص ہے، اس نے کوئی محنت کی، اجرت تو جو اجرت دینے والا ہے وہ اس کا برابر بالکل ٹھیک معاوضہ دے دے، حقدار کو اس کا حق پہنچا دے، یہ عدل ہے۔ یعنی توازن اور تناسب مکمل طور پر قائم رہے اور کسی بھی طرف کوئی چیز زیادہ جھکاؤ میں نہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو میزان میں رکھا ہے، یعنی کہ عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا ہے، ہر چیز کو اس کے بیلنس میں رکھا ہے۔ اور کائنات کے اس عظیم الشان نظام میں بیلنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن انسانوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنے معاشرے میں اس بیلنس کو برقرار رکھیں۔ اور جب کوئی بھی معاشرہ عدل کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا، وہاں پر ایک طرف بہت زیادہ اور ایک طرف بہت کم اس طرح سے تقسیم ہو جاتی ہے اس کے اختیارات کی یا ان کی تمام ریسورسز کی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ معاشرہ فساد کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی معاشرہ، سب سے امپورٹنٹ چیز کسی بھی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے اور اس کی ایگزسٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاشرے میں عدل یعنی کہ توازن خراب نہ ہو، یعنی جو ریسورسز کی تقسیم ہے وہ، یا کوئی بھی آپ کے پاس اختیارات کی تقسیم ہے، معاشرے میں انصاف اور عدل ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے قسط۔ قسطاس بھی ترازو کو کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ہم کبھی کبھی ہم معنی الفاظ کے طور پر بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عدل یعنی دو آدمیوں میں برابر کا سلوک کرنا، اور قسط کسی کے حقوق ادا کر دینا۔ تو جب آپ کے ذمے کسی کے حقوق ہیں، جیسے قسطوں پر آپ کوئی کار لے لیتے ہیں یا قسطوں پر آپ کوئی گھر لے لیتے ہیں،
تو اب وہ شخص جو آپ کو اپنا گھر دے چکا، اس نے قسطیں کر لیں، اب آپ نے اس کے حقوق اور اس کے واجبات کو پورا ادا کر دینا ہے۔ تو عدل میں کیا ہے کہ دو سچویشنز ہوتی ہیں، اس میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے، اور قسط میں کیا ہے کہ اس کا حق پورا ادا کر دینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ چیز نوٹ کریں گے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تاکید کی ہے اور بڑی ترجیحی بنیادوں پر تاکید کی ہے کہ ہمیں عدل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بے عدل کریں، یہ زیادہ قرین انصاف ہے اور یہ زیادہ تقویٰ کی روش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کرنے میں، اس کی زیادتی کا جواب دینے میں بھی عدل ہونا چاہیے، اس کی زیادتی کا جواب دینے میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ کیسے کہ جتنی اس نے زیادتی کی اس سے زیادہ زیادتی نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت سے دوری تمہارے لیے لکھ لی جائے گی۔ پھر اور کیا ہے، کہاں پر دشمن کے ساتھ بھی، جب کبھی دشمن آپ کے پاس آ جائے اور اس نے آپ پر زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی کرنی ہے جتنی کہ اس نے آپ پر ظلم کیا۔ اگر اس سے زیادہ لیمٹس کراس کریں گے آپ تو آپ ظالم کی زمرے میں شمار ہوں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ جب بات کرو تو عدل سے بات کرو، خواہ اس کی زد میں تمہارے اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ آتے ہوں، کیونکہ جو شخص عدل سے بات نہیں کرتا وہ اللہ کو نہیں پسند۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر بحالت مجبوری آپ کو کسی عورت سے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا پڑے تو ان عورتوں میں جب دونوں سائڈ پہ ہیں تو کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو فزیکل، آپ کے جو پیسے، آپ کی جو وقت، ان سب کو برابر تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ناپ اور تول کے پیمانوں کو عدل کے ساتھ سیدھا رکھو، یہ نہ ہو کہ جب دینے کی باری آئے تو کوشش کرو کہ سب میرے پاس ہی رہ جائے، اور جب لینے کی باری آئے تب آپ بالکل اگلے سے عدل کا تقاضا کرو۔ ایسا نہیں کرنا۔ ناپ اور تول میں کمی اللہ کو نہیں پسند، اور یہ اللہ کے غضب کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے۔ لین دین کے معاملات میں ضبط تحریر میں لانا کیوں ضروری ہے؟ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی کسی معاملے میں تنگی آئی اس کو، اور اس نے کسی سے جا کر قرض وصول کر لیا، اب اس قرض لینے والے نے قرض دینے والے نے احسان کیا، یعنی کہ اپنا پیسہ اس کو دے دیا استعمال کرنے کے لیے، لیکن اگر اس معاملے کو ضبط تحریر میں نہ لایا جائے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جو لینے والا ہے وہ قرض خواہ کے پیسے ہی نہ لوٹائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زیادہ عدل کے برابر بات ہے کہ یہ معاملات ضبط تحریر میں لائے جائیں تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ منہ بولے بیٹے کو، منہ بولے بیٹوں کو، جو کسی کے منہ بولے ریلیشنز ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے، اللہ نے فرمایا کوئی منہ بولا بیٹا نہیں، خاص طور پہ کوئی منہ بولا بیٹا نہیں، ان کی نسبت ان کے باپوں کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ کے جینیٹیکل سارے پراپرٹیز اس بچے کے اندر ہیں، اس کی وراثت اس کے اندر ہے، اس کے اندر اس کا انہیریٹنس، اس کے بال، اس کے باقی عادتیں ہیں۔ تو اگر وہ شخص اس کے اندر اس کے خون کے ساتھ اس کا خون ملا ہوا ہے تو وہ شخص زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگے۔ اگر ہم اس کے بیٹوں کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جب معاشرے میں انسان کی انسانی جذبات اس عدل کے راستے میں رکاوٹ حائل ہوں تو اس وقت عدل کرتے وقت جذبات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور جذبات سے بالا تر ہو کر سائنٹیفک طریقے سے بہت ہی آبجیکٹیولی ان معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم جب کبھی کسی کا کوئی آپریشن ہوتا ہے اور اس کے جسم کا کوئی عضو جو بیمار ہوتا ہے، اس کو جب نکال کر اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس میں جو رپورٹ آتی ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کے جذبات کا دخل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور انصاف کا حکم اس لیے بھی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نظام عدل سے قائم ہے۔ اگر اس بیلنس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک
مائکروسکوپک بھی ڈفرنس آ جائے تو کائنات کا نظام پورے کا پورا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی انسانوں کو کہا ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنی پرسنالٹی میں، ہر چیز میں، اپنی عبادات میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے سونے جاگنے میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنی فرینڈشپس میں، اپنے ہر وقت میں ایک بیلنس لائیے۔ یہ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایون کہ یہ تک کہا ہے کہ عدل کی عظیم مثال دیکھیے کہ اگر وہ مسلمان عورتیں جو کافروں کے پاس سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو مسلمانوں کو اللہ نے کہا ہے کہ جو ان کافروں نے تمہاری عورتوں پر، ان کے سفر پر یا ان کو کھلانے پلانے پر خرچ کیا تھا، ان کو ان کے وہ پیسے لوٹا دو۔ اور اگر ایک عورت، ایک کافر مسلمان عورت ایک کافر خاوند کے نکاح میں تھی اور اب اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس کو وہ چیزیں اس کو واپس کر دو جو اس نکاح کے سلسلے میں انہیں خرچ کیا تھا۔ حتیٰ کہ یہ تک کہا گیا کہ جنگ میں بھی دشمن پر زیادتی نہ کرو۔ یہ سوچ کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یہ غلط ہے۔ ہر چیز عدل کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قیامت کے دن بھی لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن بھی کسی بھی حوالے سے کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، عدل سے فیصلے ہوں گے۔ مالک یوم الدین، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی مومن ہے اگر اس نے کوئی کام غلط کیا ہے تو بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی غلط نہیں، ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو شاید وہ چھپ نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو چھپانے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے حکم دیا کہ انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اللہ نے حکم دیا کہ ناپ اور تول کو پورا بہت ہی عمدہ طریقے سے پورا دو، اور یہ نہ کرو کہ لوگوں کے پیسے پورے لے لو اور ان کو چیزیں تھوڑی دو۔ اگر ایسا کرو گے پھر تو معاشرے میں فساد پیدا ہوگا، اور اس فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام عادل، جو عادل امام ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ انصاف کو ہر موقع پر ملحوظ رکھا جائے، کیونکہ یہی تقویٰ کی روش ہے۔ اللہ نے فرمایا یا کو اوفوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول پورا دو۔ اگر کسی سے زیادتی کرتے ہو فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی لینا جتنا اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے بڑھ کر اس پر ظلم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ٹھیک ترازو تولو، کمی زیادتی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ جو لوگ جب آپ کے سامنے آپ کا اپنا یا کوئی غیر ہو تو اس صورت میں انصاف سے کام لینا ہے، یہ نہیں کرنا کہ اپنوں کی رئی کر دیں، اپنوں کو زیادتی، اپنوں کو معاملات میں تھوڑا سا ان کو مارجن مارکس دے دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن بھی کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عادل کی بنیاد پر فیصلے کرے گا۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے غلط کیا، لیکن یہ عدل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو وہ کرتے تھے وہی وہ بھریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ اگر آپ فیصلہ کریں اے نبی تو انصاف سے فیصلہ کیجیے گا، اور اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو کوئی قباحت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں یہ دو بڑی ہی اہم صفات ہیں جس کا آج ہم نے تذکرہ پڑھا۔ دیکھیں، اس بات کو جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن حکیم کے اس پوائنٹ کو، تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ مرحلہ ہو جاتا ہے کہ آپ
انصاف کو 100% ملحوظ خاطر رکھیں. ہم جب انٹلیکچولی بھی کسی کو جج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنوں کو مارجن مارکس دے دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو ان کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیتے ہیں اور ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، جبکہ دوسرے انسانوں کی غلطیوں پر ان کو بہت سخت ماسٹر بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم کسی کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں تو اپنوں کو ہمارے دینے کا یا معاف کر دینے کا یا ان کے بارے میں اپنی سوچ کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے پاس مختلف سٹینڈرڈ ہیں اور دوسروں کے لیے مختلف ہیں. ایسا قرآن کی نقطہ نظر اور قرآنی تعلیم کے خلاف ہے. جو شخص ہائیلی سائنٹیفک ہو کر ایک آبجیکٹو طریقے سے اپنے جذبات کو سائڈ پہ کر کے کسی بھی معاملے میں فیصلے کرے گا وہ حقیقت تک تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اللہ کے بھی قریب ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جنت میں جگہ ملے گی اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اس لیے پیاری بہنوں، ہم جس بھی پوزیشن میں ہیں ہمیں 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. ہم نے نمبر 1 اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹیز کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، اینڈ نمبر 2 ہم نے عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں. یعنی کسی کا حق نہیں رکھنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی. جو حق آپ ہمارے ذمے کسی کا ہے خوشی خوشی اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم مجھے اس شخص نے نہیں دیا، یہ حکم مجھے اللہ کی کتاب سے پتہ چلا ہے. تو بھی وہ شخص جو آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، اگر آپ کے ذمہ اس کا کوئی حق ہے تو اس کو ادا کرنے سے مت چوکیے، اس لیے کہ قیامت کے دن بہرحال فیصلے انڈیویجول گراؤنڈز پہ ہوں گے. یہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے کا بھی اجر دے گا کہ آپ نے اس کی زیادتی پر صبر کر کے بھی اس کو اس کا حق ادا کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے سے جو زندگیوں میں برکات نازل ہوں، اللہ اس کا اثر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائے اور ہمیں عامل قرآن بنائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.